زیادہ وقت نہیں لوں گا. اب آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں عظیم صدارت محترم مکرم جناب پروفیسر حافظ عبدالرزاق صاحب حافظ اللہ فاضل مدینہ یونیورسٹی وہ تشریف لاتے ہیں اور خطاب فرماتے ہیں. محترم مکرم حافظ عبدالرزاق ساجد صاحب کا عنوان ہے گھر کیوں اجڑتے ہیں. الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد والصلاة والسلام على خير العباد الذي اخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا الى سعتها ومن جور الاديان الى عدل الاسلام. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. وفا کے لہجے میں ان کو منا لیتے تو اچھا تھا. وفا کے لہجے میں ان کو منا لیتے تو اچھا تھا. انا کے لہجے میں اکثر جدائی جیت جاتی ہے. کچھ وہ کھچے کھچے رہے کچھ ہم تنے تنے. اسی کشمکش میں ٹوٹ گیا رشتہ چاہ کا. زندہ دل بزرگوں شیر دل نوجوان بھائیوں پھول دل ننے مننے ساتھیوں ممتا سے لبریز نرم دل اسلامی ماؤ بہنوں. روٹھنا انسان کی فطرت میں ہے اور بچپن سے ہوتا ہے. بڑھاپے تک قبر میں ساتھ جاتا ہے. روٹھیے ضرور مگر اتنا بھی نہیں کہ منانے والا مناتے مناتے خود روٹھ جائے اور پھر جو درمیانی رشتہ ہے وہ ٹوٹ جائے. یہ ہماری آج کی گفتگو ہے، بیان ہے اور اللہ کے بندو اور بندیوں کے لیے پیغام ہے. ہم آج کی گفتگو کو مختلف حصوں میں تقسیم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے پاجی کی کرن لگے ہو صحیح. جب ہم گھر بناتے ہیں، گھر بنانا کتنا مشکل ہے یہ اس سے پوچھئے کہ جس نے اینٹیں چنی ہیں. اگر گھر کی باہر کی چار دیواری کو کوئی توڑے تو ہم اس کا ہاتھ بھی پکڑتے ہیں، اسے روکتے بھی ہیں. مگر گھر کے اندر جن لوگوں کے لیے گھر بنایا تھا اگر وہ ٹوٹ جائیں تو پھر ہمیں درد نہ ہو تو ہمارے اندر کوئی کمی ہے. گھر ٹوٹنے پہ کتنی تکلیف ہوتی ہے. کبھی کسی کالے کوے کا درختوں پہ بنایا ہوا وہ تنکوں کا گھونسلہ جو اس نے کچھ درختوں کے کانٹوں کو لے کے، کانٹے دار جھاڑیوں کو لے کے چنا تھا، اسے کبھی توڑ کے دیکھو وہ کتنا بلکے گا، کتنا چیخے گا، کتنا روئے گا، کتنا سر پٹائے گا، آپ کے سر میں کیا کچھ مارے گا.
یہ آپ کو احساس ہوگا کہ دنیا میں ایک کوا بھی اس بات کو برداشت نہیں کرتا کہ اس کا بنایا ہوا گھونسلہ ٹوٹے۔ انسان ہو کے، رب کی سب سے اچھی مخلوق ہو کے، اپنے ہی ہاتھوں سے محنت کر کے بنائے ہوئے گھر کو مرد یا عورت اپنی انا کی بھینٹ چڑھا دے تو کتنا برا ہے۔ یہ عنوان آج ہم نے اسی لیے چنا ہے۔ سب سے پہلے جس بات کو میں آپ بھائیوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اللہ کی کتاب سے، کہ گھر انشاءاللہ کبھی نہیں ٹوٹے گا اگر آپ کو اپنا خطبہ نکاح یاد ہو۔ لیکن خطبہ نکاح عربی میں ہوتا ہے، کلمے 6 ہوتے ہیں، دولہا دلہن کے پسینے چھوٹ رہے ہوتے ہیں، لوگوں نے سگریٹ اور اپنے معاملات رکھے ہوتے ہیں، خطبہ صرف سٹیج کی حد تک ایک محدود لیول پہ ہوتا ہے۔ کس نے سنا، کیا ہوا، عمل کون کرے گا؟ میں اشارہ کر دوں، خطبہ نکاح میں پہلا سبق یہ دیا جاتا ہے کہ اے مرد، اے عورت، تم دونوں الگ گھرانوں سے، الگ رشتوں سے، الگ ماں باپ سے ہو، تمہیں کلمے کی بنیاد پہ جوڑا جا رہا ہے۔ اپنے گھر کو بسائے رکھنا، بسے گا تب یا ایھا الناس، جب آپ دونوں سمجھیں گے کہ یہ آدم کا بیٹا ہے، میں آدم کی بیٹی ہوں۔ یہ مساوات ہے آپ کی۔ کیوں؟ کہ اس نے تمہیں ایک جان سے بنایا ہے۔ اگر زندگی میں کبھی تم نے یہ سمجھ لیا کہ میں اعلیٰ، میں برتر، یہ کمتر، میں اونچی ذات سے، یہ ادنا ذات سے، میرا گھر بڑا، اس کا گھر چھوٹا، میرے ماں باپ کاروبار والے، اس کے کاروبار نہیں، میری عزت اس کی نہیں، تو آپ کی زندگی کا یہ نیا جوڑ پکا نہیں رہے گا، کہیں نہ کہیں ٹوٹے گا۔ اگر جوڑے رکھنا ہے تو مرتے دم تک اپنی انسانیت کو مت گوائیے گا، لیکن ہمارے گھر تبھی ٹوٹتے ہیں جب ہم انسانیت کو بھول جاتے ہیں۔ مجھے آج 1 گھنٹے میں اپنے معاشرے کے گھریلو وہ مسائل کہ جو سینکڑوں نہیں ہزاروں ہیں، ان تمام مسائل کو اور ان کے بحر بے کراں اور دریا کو آج کے 1 گھنٹے کے کوزے میں بند کرنا ہے اور اس کا حل بھی پیش کرنا ہے۔ اس لیے میں اپنی گفتگو اشاروں میں رکھوں گا، اور عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ گھریلو مسائل کو زیادہ اچھالنا مجھے مناسب نہیں لگ رہا۔ حضرات، دوسری چیز، اور یہ جو بات میں نے کی ہے، اللہ نے کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، گفتگو کے اندر جو دوسری بنیادی بات ہے کہ آپ اپنے گھر کو بسانا چاہتے ہیں تو پوری زندگی ایک لفظ یاد رکھنا، اور وہ لفظ ہے کہ تم نے کبھی نہ کبھی تو اپنی اہلیہ کو جان بولا ہوگا، اور اس نے بھی پیار میں آ کے کبھی آپ کو جانو بولا ہوگا۔ یہ لفظوں کو تول کے رکھنا، بولے ہیں تو تول کے، اور اگر بول لیے ہیں تو اس تول میں کبھی جھول نہیں آئے، تمہارا گھر نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن یہ لفظ اگر بدل گئے تو سر پھاڑنے کو ضرورت نہیں ہے پتھروں کی، نرم لفظوں سے بھی لگ جاتی ہیں چوٹیں اکثر۔ یہی نرم لفظ بعد میں کہیں چوٹ نہ دے جائیں۔ اور میں نہیں کہہ رہا کہ یہ لفظ تیرے میرے معاشرے کا پنجابی کا ہے، یہ وہ پہلا لفظ ہے کہ جو اللہ نے آدم اور ان کی اہلیہ پہ بولا تھا، من نفس واحدہ، کہ دونوں کی جان ایک ہے، مرد عورت کی جان، عورت مرد کی جان، یہ یک جان رہیں، جان اور جانو چلے تو پوری کائنات آپس میں درمیان میں لڑائے، لیکن جان روح سے جدا آسانی سے نہیں ہوا کرتی۔ انشاءاللہ نہیں ٹوٹے گا، مگر لفظوں کا لحاظ رکھیے گا۔ تیسری چیز میرے رب نے جو قرآن مجید میں بتائی، میں اور آپ مخالفت کر کے گھر توڑ لیتے ہیں، اور یہ بڑی گہری بات کر رہا ہوں، شاید جھٹکا لگے، اور جھٹکا بھی ایسا کہ دنیا میں اتنی وولٹیج نہیں ہے کسی بھی چیز میں، مگر یہ جھٹکا بڑا ہے۔ کھڈیاں والوں، اور خصوصاً کھڈیاں خاص کے خاص لوگوں، عورتوں میں ہم نے سب سے بڑا رتبہ کسے دینا ہے؟ اونچی بولیے گا، باقی میں کہیں نہیں بلواؤں گا۔
عورتوں میں سب سے بڑا مقام اور رتبہ کسے دینا ہے؟ جس نے ماں کا رتبہ بڑا رکھا یقیناً اس کا گھر ٹوٹا۔ معذرت، جھٹکا لگا نا؟ کیوں؟ رب نے عورت کے 4 بڑے روپ رکھے ہیں۔ اسے ماں بنایا، بیٹی بنایا، بہن بنایا، بیوی بنایا۔ لیکن ہم نے کیا کیا کہ اللہ نے جو عورت کا سب سے پہلا رتبہ، پہلا مقام، پہلی شان، پہلا تعلق، پہلا مقام، پہلی عزت، پہلا رشتہ، پہلا معاملہ تھا، ہم نے اس کو جو ہے کراس کر کے اس کی جگہ پہ کوئی اور لے کر کے آئے۔ یہی وجہ ہے کہ عورت اب اپنے 4 رشتوں میں محفوظ نہیں ہے، اس کا گھر ٹوٹ رہا ہے۔ عورت کا پہلا مقام ماں ہونا نہیں، معذرت کے ساتھ بیوی ہونا ہے۔ اگر ماں کا رتبہ پہلے ہوتا، ماں کا مقام پہلے ہوتا، ماں کی عزت زیادہ ہوتی، میرا رب سب سے پہلے ماں بناتا، ماں کے تذکرے کرتا۔ رب نے پہلا تعلق، پہلا رشتہ، پہلا مقام جو مرد سے جوڑا ہے وہ یہ ہے وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا۔ عورت کی اصل شان یہ ہے کہ اسے بیوی ہونے کے ناطے پہلا مقام اور مرتبہ دیا جائے۔ بیوی پہلے ہوتی ہے، ماں بعد میں بنتی ہے۔ بیوی پہلے ہے، ماں بعد میں ہے۔ عورت کو صرف ایک روپ میں عزت دے دیجئے، بیوی ہونے کے ناطے۔ یہ جب بعد میں ماں بنے گی تو تب بھی بیوی رہے گی، جب یہ بیٹی بن کے جنم لے گی یہ تب بھی بیوی رہے گی، اور جب بہن ہوگی تو تب بھی بیوی ہوگی۔ لیکن ہم نے بیوی کو تو رتبہ نہیں دیا، ماں کو دے دیا۔ کیا خیال ہے میرے ابا جی کی جو بیوی ہے اس کے تو قدموں میں جنت ہے؟ سوچئے گا، ابا جی کی جو بیوی ہے اس کے تو قدموں میں جنت ہے، اور جو میرے بچوں کی بیوی ہے اس کو جوتے پڑ رہے ہیں، اس کے قدموں میں جنت نہیں ہے۔ اگر ہم نے مقام یہی رکھا ہوتا کہ دنیا میں جو عورت اہلیہ بن گئی، بیوی بن گئی، وہ اس اہل تھی، اس قابل تھی کہ وہ میرے گھر میں آئے، میرے گھر کو سجائے، میرے گھر کو جنت بنائے، باقی جب ماں ہوگی پھر اس کا عزت اور باقی اور، لیکن جس بنیاد پہ اسے عزت کرنی ہے وہ بیوی ہے۔ اگر یہ عزت دیتے تو کبھی کسی کی بیٹی بہو بن کے جوتے نہ کھاتی، کسی کی بہن کسی کے گھر میں بھابھی بن کے جوتے نہ کھاتی، اور کوئی نند اپنے بھائی سے اپنے بال نہ کھچواتی، اور کبھی کسی ماں کی جو ہے انسلٹ نہ ہوتی اگر ہم نے عورت کو اس کے پہلے روپ میں عزت دی ہوتی۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا۔ امید ہے آپ نکتہ سمجھ گئے ہوں گے، اور جس نے یہ سمجھ لیا اس کا گھر بھی سلامت، اس کی بیوی بھی سلامت، اس کی ماں بھی سلامت، اس کی بہنیں بھی سلامت، اس کی بیٹیاں بھی سلامت، اور الحمدللہ اس کا گھر جنت نما بھی ہے۔ جسے سمجھ نہیں آیا اماں کا نام لے کے گھر توڑ بیٹھے گا، لیکن اس کے بچوں کی اماں کا کیا بنے گا اس کا حساب و کتاب وہ بھول گیا۔ حضرات، اسی طرح گھر کیوں ٹوٹتے ہیں، کیوں اجڑتے ہیں؟ قرآن مجید نے کہا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ۔ انسان، جب تو رشتہ مانگ رہا تھا تب تو نے آنکھیں کیوں نہیں کھولی؟ جب ترلے کر رہا تھا، جب منتیں کر رہا تھا، جب رب کا نام لے کے تو نے قبول ہے کہا تھا، اس وقت تیری آنکھیں بند کیوں تھی؟ آج جب ملاقات ہو گئی، معاملہ آگے چلا گیا، آج جا کے کہتا ہے کہ جناب نہ ہی پوچھو اودی تا ٹون ہی بڑی بگڑی ہے، اور عورت سے پوچھو اس کا اور جواب ہے۔ ابھی کل میڈیا نے شور اٹھایا تھا، ادھر فاہا ادھر 10 اسٹار، بڑا شور ڈالا میڈیا نے، لیکن وہ دن کہاں چلا گیا کہ جب ہمارے پیار، ہماری محبتیں، ہماری عزتیں، ہمارے تعلق، ہمارے ناطے جڑ رہے تھے۔ تساءلون بہ والارحام، تب ہم نے 4 چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں، اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأة لأربع
عورت کو چنتے ہوئے 4 میں سے کوئی ایک چیز دیکھ کے اوکے کر دیا جاتا ہے، یس کر دیا جاتا ہے۔ پہلے نمبر پہ جمال دیکھا جاتا ہے، اور جمال دیکھ کے آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، اور ایسی بند ہوتی ہیں کہ جیسی شاید کیمرے کی لائٹ پڑ کے بھی آپ کی نہیں ہو رہی۔ یہ حسن اور جمال عورت کا جب سامنے آ جائے ہر چیز پہ پردہ پڑ جاتا ہے، مرد کا آ جائے تو عورت کی آنکھوں پہ پردہ، اور پھر تھوڑے دن کے بعد جب حسن و جمال کی اپنی زبان ہوتی ہے، گھر میں مرد بولتا ہے اگر عورت کمتر ہے، اور اگر عورت زیادہ خوبصورت ہے تو وہ اپنے انداز اور نخرے دکھاتی ہے، تو پھر کہتے ہیں کہ نہیں جی پاجی گلا ہی ہور نے ہوتے، نخرے ہی ہور نے ہوتی، ٹون ہی ہو رہے۔ ہاں جب حسن کی ٹون وہ بولے گی تو پھر تو بہت کچھ بھولے گا اور بڑے الزام لگائے گا۔ اس لیے ذرا سوچ سمجھ کے، کچھ لوگ مال دیکھ کے کرتے ہیں، آپ جناب یہ دولت ہے، یہ عزت ہے، اتنے اس کے مرلے ہیں، اتنے اس کے ایکڑ ہیں، اتنی اس کی فیکٹری ہیں، اس کے نام یہ ہے۔ اور پھر مجھے آج وہ بات نہیں بھولتی، فیصل آباد منٹ گمری بازار کی ایک خاتون کا رشتہ ہوا، 17 دکانیں اس کے نام ہیں، بھاگ کے ہاتھوں ہاتھ لے لیجیے، اتنی دکانیں، مارکیٹ، اتنا پیسہ، اتنا مال، لیکن شادی کے بعد جب اہلیہ نے بولا کہ جاؤ جانو جا کر کے دکانوں کا کرایہ لے کر کے آؤ، تو پھر بگڑا۔ اچھا تو میں نے کرایہ اکٹھا کرنے لی نوکر رکھا ہے تو پہلے سوچ لیتا۔ تساءلون بہ والارحام، اپنے رب کی شریعت کو مد نظر رکھتا، آقا کی نصیحت کو مد نظر رکھتا، تیرے ساتھ یہ نہ ہوتا۔ اور کچھ لوگ دیکھتے ہیں حسب و نسب، باقی گل چھڈو، جیت چودھریاں دا نا، فلاں تے ہے نا جی، خاندان تے اچا ہے نا، خون تے اپنا ہے۔ اور جب پھر خون اور خاندان کی بھی اپنی لینگویج، اپنی زبان ہوتی ہے، شادی کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ سامنے سے کیسے ہوتا ہے، پھر نہ اس سے برداشت ہوتا ہے نہ اس سے ہوتا ہے۔ چوتھی چیز محبوب نے کہی کہ کچھ لوگ دین دیکھتے ہیں، اور یہ دین بھی طلاقوں کا اتنا بڑا سبب بنا ہوا۔ بچی دیکھی مدرسے کی لے لو، بخاری پڑھی ہوئی ہے، مسلم پڑھ رکھی ہے، جناب اس نے درس نظامی کیا ہوا ہے، حفظ قرآن کیا ہوا ہے، ترجمہ کیا ہوا ہے، لے آؤ گھر میں۔ محبوب نے کہا تھا کہ تیرا گھر سمر جائے گا، کامیاب ہو جائے گا، بیاہ کے لائے یہاں بھی طلاق۔ تو پھر معنی کیا نکلا؟ معنی یہ ہے کہ اس خاتون، اس مرد کو دیکھو دنیا میں فظفر بذات الدین، جس بندے کی، جس عورت کی ڈیل مخلوق سے بھی اچھی ہے اور خالق سے بھی اچھی ہے، یہ دنیا کا حق بھی نہیں مارے گا، رب کا حق بھی نہیں مارے گا۔ جب بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو پتہ ہے یہ مخلوق کا حق ہے، مگر اگر نماز کا ٹائم ہے تو خالق کے حق کو نہیں بھولے گی۔ شوہر آ رہا ہے، ہاں نماز کا ٹائم ہے، یہ نماز کو بھی ٹائم دے گی، اپنے شوہر کا بھی خیال رکھے گی۔ یہ نہیں کہ رب کے حقوق ادا کرتے مصلے پہ اپنے شوہر کا حق مار دے، یا اپنے سسر، اپنی ساس یا اہل خانہ کا حق مارے۔ ایسے بھی نہیں ہوگا، اور یہ بھی نہیں ہوگا کہ مخلوق کو خوش رکھتے ہوئے خالق کو نہ خوش رکھے۔ یہ وہ گھر ہے کہ جو کامیاب ہوگا۔ اس طرح کا فرد ڈھونڈیے گا، مگر ہم نے ڈھونڈے نہیں، ہم نے مرضیاں کی ہیں۔ جب ہمیں پھر جان نے، مال نے، حسن نے، جمال نے، حسب اور نسب نے دکھ دیے ہیں تو پھر یوں گھر ٹوٹے کہ اللہ معاف کرے۔ اس کے بعد گھر کیوں ٹوٹتے ہیں؟ نکاح کے موقع پہ کہا گیا تھا، لوگوں اس بات کو یاد رکھنا، ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ تم کیا کہتے ہو؟ زیادتی کس کی ہے؟ جرم کس کا ہے؟ دنیا میں تمہیں کوئی واچ کرے یا نہ کرے، تم اپنے بیڈ روم میں کنڈی چڑھا کے بند کمرے میں بھی ظلم اور زیادتی کرو گے، مرد کرے یا عورت کرے۔ مت بھولنا کہ اللہ کے خفیہ کیمرے تمہیں واچ کر رہے ہیں، اور ان ہڈن کیمروں سے تمہاری نگرانی ہو رہی ہے۔ کوئی ایسا بول، ایسی زیادتی مت کرنا عورت مرد پہ یا مرد عورت پہ، کیونکہ تمہارا رب نگران ہے، اور جس کا نگران رب ہو اور وہ رب کو نگران سمجھ رہا ہو، انشاءاللہ اس کا گھر نہیں ٹوٹتا۔ لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ فلاں تو نہیں دیکھ رہا، یہ تو نہیں دیکھ رہا، کون کوئی دیکھ رہا ہے جو کر لیں۔ اور اس کے بعد اگلی نصیحت کی گئی تھی، گھر بسانا ہے اور بچانا ہے تو کیا کرنا؟
या अय्युहल्लज़ीन आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। जिस तरह राह में चलते हुए डरते हो, कोई जेब ना काट ले, कोई जो है चोरी ना कर ले, कोई डाका ना डाल ले, कहीं गड़े में ना गिर जाऊं, कहीं मेरे जो है पांव ऊंच नीच नहीं हो जाए, कहीं मुझे चुक नहीं पड़ जाए, ये मसला नहीं बन जाए। डर के अपने रास्ते पे चलते हो, पूरी जिंदगी मरते दम तलक रब का डर रखना और अपना डिफेंस मजबूत रखना। दुनिया हमला करेगी। घर की चार दीवारी अगर गिर जाए बनाते हैं कि नहीं? गेट को अगर कहीं जंग लग जाए, टूट जाए, बिखर जाए, दोबारा बनवाते हैं कि नहीं? लेकिन लोग हमारे घर की रिश्ते की चार दीवारी तोड़ के, दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, लोगों ने मेरे घर से रास्ता बना लिया। एक वीक पॉइंट मिलेगा रिश्तेदारों को, लोग इस तरीके से आपको तोड़ेंगे आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए किसी तीसरे आदमी को बीच में ना आने देना, डरते रहना। शरीयत ने इसीलिए कहा कि सोच समझ के, पहले तो तलाक सिर्फ एक, ज्यादा नहीं, अगर फिर भी हो औरत को 3 माह महदूद कर दिया कि शौहर के घर को छोड़ के नहीं जाना। इद्दत रखी इसीलिए कि तेरा और तेरे शौहर का मामला है। दविचला आया नहीं तो चुग्गा गया नहीं, तीजा वड़या नहीं तो चुग्गा सड़या नहीं। किसी तीसरे को, वो सास हो, वो ससुर हो, वो साला हो, हमारे क्या होता है, इधर झगड़ा हुआ नहीं, उधर फोन किया, पहुंचो जी आपकी बहन मजलूम, ये हो गया, ये ले गए। जब रात का वक्त हुआ, इसको बच्चे नहीं सोने देते, उसको बच्चों की याद नहीं सोने देती, फिर फोन करके भलिया गलती हो ही जाती है, चला आके ले जा। अब भाई जो है वो क्या कहते हैं, पहले आना नहीं सी, जे आ गई है तो तेरे लिए हुण दाने नहीं मुक गए, बैठी रहो चुप करके। और इधर अम्मा अब्बा नहीं, ठीक है जे चली गई है तो हुण जान दे पुत होर बड़ियां। ये दोनों जब दरमियान में तीसरा आएगा, बेशक भले जितना मर्जी गहरा खून क्यों नहीं, लेकिन तेरे बच्चों के रिश्ते को वो नहीं जानता कि उनके दिल पे क्या बीती है और उनका घर कैसे टूटा है। इसके बाद अगला नुक्ता, घर उजड़ते हैं जब बात टेढ़ी हो जाए, जब जुबान टेढ़ी हो जाए। लोगों को बड़ा शिकवा है, और मैंने ये लतीफा बड़ी दफा मैसेज में पढ़ा है जो हकीकत है। कहते हैं कि बीवी में और सीएनजी रिक्शे में, आपके पता नहीं सीएनजी रिक्शा है यहां के नहीं, बीवी में और चिंगची रिक्शा में या सीएनजी रिक्शा में बड़ी मुशाबत होती है। नीचे कितने सारे डॉट्स और सतरें खाली छोड़ के आखिर में लिखा होता है, शुरू में दोनों बेआवाज होते हैं, दोनों बेआवाज होते हैं। अगर रिक्शे का सलेंसर फट जाए तो कान फटे, बुरा लगे, बीवी या शौहर की जुबान खुल जाए तो फिर याद रहे, फिर घर फटा करते हैं, घर टूटा करते हैं। और फिर ये शिकवा करता है कि बीवी और टीवी में ये फर्क है कि टीवी का वॉल्यूम जब मेरी मर्जी आए वहीं रख लूं, बीवी का वॉल्यूम कौन कम करेगा। हां, कुरान मजीद की वो तीसरी आयत जो निकाह के मौके पे पढ़ी गई थी, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, जुबान को संभाल के रखना। शौहर है तो सोच के बोले, बीवी है तो सोच के बोले। और इस जुमले के ऊपर मेरे भाइयों बहनें भी सुन रही हैं, अगर घर बसाना है तो अपनी जुबान को लेवल पे लाइए, कंट्रोल कीजिए। यही जुबान है जो इंसान को कहीं का नहीं रहने देती। और मैंने शुरू में कहा था कि नरम लफ्जों से भी लग जाती हैं चोटें अक्सर। ये नरम लफ्ज ये रिश्ते को तोड़ने के, जोड़ने के लिए कबूल है अगर काफी है, तो तोड़ने के लिए तलाक है भी काफी है। इसलिए सोच के बोलिएगा। मगर हम क्या करते हैं, अदालत में गए, घर लड़ाई हुई और माशाल्लाह वहां स्टाम्प लिखने वाले बैठे होते हैं, वसीका नवीस, वो लिख के जल्दी जल्दी कि ये मेरी नाफरमान है, और उसके बाद 11-12 गालियों की गर्दान, दुनिया जहां के अल्जाम बीवी के नाम। और अगर बीवी ने खुला लेना होता है तो शौहर के नाम लगा के अदालत में। लेकिन याद रखिए, कल को शायद दोबारा मिलना पड़ जाए, और जिस चेहरे पे आज आप थूक रहे हैं कल कहीं इसको चूमना ही ना पड़ जाए। अहबिब हबीबा का हौनम्मा असा अन यकूना बगीदा का यौमम्मा। आज महबूब ने तिरमिज़ी की सही हदीस, आका ने फरमाया, अगर प्यार बढ़े तो इतनी पींगे ना चढ़ा कि कहीं पींग बुलंदी पे टूट जाए और फिर कमर की हड्डी भी ना बचे। जरा सोच के धीरे धीरे, वह अबगिज़ बगीज़ा का हौनम्मा,
असा अन यकूना हबीबका यौमम्मा, और अगर दुश्मनी बढ़ रही है तो फिर नफरत की आग इतनी न जला कि कहीं खुद इसमें भस्म हो जाए, शायद तुझे दोबारा फिर जो है लौटना पड़े। इसलिए इस कुल्लिये को याद रखिएगा। मैंने जो नुक्ते बताए, इन नुक्तों के बाद आ रहा हूं कि घर टूटने के और बड़े मेजर असबाब क्या हैं और उनमें हम क्या करते हैं, बीवी का रोल और किरदार शौहर का रोल क्या है। मर्द और बीवी दोनों इसबगोल के छिलके की तरह दोहरा रुख रखते हैं। हम अक्सर कहते हैं जी औरत दो धारी तलवार होती है, नहीं, मर्द और औरत दोनों दो धारी तलवार हैं। कुरान अल्लाह की किताब है, युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा, कईयों को जन्नत दे देता है, कईयों को यही कुरान जहन्नम में डलवा देता है, कईयों को ये रिफत और बुलंदी दे देता है। इन्नल्लाह यरफउ बिहादल किताबी अक़वामा व यदउ बिही आखिरीन, और कईयों को ये पस्तियों में डाल देता है। यही शादी कईयों के घर को जन्नत नुमा बना देती है और कईयों का दोज़ुख बना देती है। इसलिए जिस तरह इसबगोल का छिलका हकीम कहते हैं ठंडे से लिया जाए तो काबिज होता है, गर्म से लिया जाए तो कब्ज़ कुशा होता है। जरा सोच के लीजिएगा, ठंडे से लोगे तो ये रिश्ता बड़ा अच्छा, अगर गर्मे और गर्म हो के लोगे तो फिर क्या बनेगा, ये इसबगोल से पूछिएगा या कुछ ना फोल से पूछिएगा। उसके बाद अगला उन्वान के याद रहे, पित्ता बीवी में भी है, पित्ता शौहर में भी, गुस्सा उसमें भी है, गुस्सा आप में भी है। अल्लाह ने किसी नबी को सर्जन बना के नहीं भेजा कि ये लो नश्तर पकड़ो, जिसमें गुस्सा आए पित्ता निकाल दो, जो जिना करे नफ्स काट दो, जो गलत आंख उठा के देखे आंख निकाल दो, जो गलत जुमले सुने उसके कान काट दो, जो गलत रुख में कदम उठाए कदम काट दो। अल्लाह ने फिजिशियन बना के भेजा कि मर्ज की तशखीस करो और फिर उसको सही पॉइंट पे ले आओ। रब ने नफ्स के 3 पॉइंट रखे हैं, नफ्स मर्द का भी है, नफ्स औरत का भी है। ये अंदर से इंसान को उथल पंगे देता रहता है। अम्मारा का माना यही है कि जो अमर दे, हुक्म दे, ये कर ले, चाबी है घुमा दे। अच्छा शौहर बाहर गया हुआ है, ये बाहर से आया है, फिर जाएगा, पासपोर्ट फाड़ दे। अच्छा ये ऐसे है, इसको ऐसे कर दे, ये बल्ब है, इसको तोड़ दे, ये गाड़ी है, इसको जाय कर दे। तो ये अंदर से शरारतों का कहता रहता है। अब रब ने जो हमारी जिम्मेदारी लगाई है कि नफ्से अम्मारा को नफ्से लव्वामा में बदल दें। अगर बीवी को किसी अंदर से आवाज आई कि ये कर, मुखालफत कर, ना मान, अकड़ जा, या शौहर ने ऐसे किया, अगर गलती है तो नफ्से लव्वामा में बदलो कि अंदर जमीर मुलामत करे, यार वो अल्लाह की बंदी थी, मैं उसका शौहर हूं, मेरे हाथ में रुपया है, मैंने अगर ज्यादती की है तो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। और अगर औरत कर बैठी है तो अंदर जमीर इतनी आवाज दे कि काश जिसको मैंने जानू बोला था मैं उसकी जान हूं, अगर हम जुदा हुए तो कटेंगे कैसे, मैंने ज्यादती की तो क्यों की, मैं ऊंचा बोली तो किस लिए बोली, मैंने ताने दिए तो किस लिए दिए, मां बाप या उनके साथ रवैया गलत रखा तो क्यों रखा। जब ये गलत अंदर से आवाज आएगी तो फिर एक्सक्यूज करने में कोई देर नहीं लगती, सॉरी करने में कोई वक्त नहीं लगता, और माजरत करने में, अफवन कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती। फिर जब ये झुक जाए, जो झुक जाता है, मेरा रब उस दरख्त को फल लगाता है। सरू हमेशा अकड़ा रहा, मेरे रब ने कभी फल नहीं लगाया, बताने के लिए अकड़ मत, फल से महरूम कर दूंगा। झुक जा। मैंने बड़ी बड़ी आंधियों में, तूफानों और झखड़ों में हमेशा मोटे और अकड़े तन वाले दरख्तों को टूटते देखा है, लेकिन वो लचक वाली घास जो हवा से इधर हो गई, इधर हो गई, इधर हो गई, मैंने उसको ना उखड़ते देखा है ना टूटते देखा है। लचक पैदा कीजिए, अफवन की, एक्सक्यूज की, माजरत की, हौसले की, इंशाअल्लाहुल अजीज जिंदगी संवर जाएगी। और फिर जब नफ्स मुतमईन होगा, आवाज आएगी, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिकी रादियतम मर्जिया, ऐ मुतमईन नफ्स लौट अपने रब की तरफ, तूने राजी किया भी है, हम भी तुझे राजी कर रहे हैं, हमारे बंदू के साथ मिलके जन्नत को चल। ये जन्नत कल क़यामत को तो मिलनी है, ये दुनिया भी घर जन्नत नुमा हो जाएगा इंशाअल्लाह। शर्त यह है कि दोनों में इतनी जुर्रत हो और हौसला हो। उसके बाद अगली प्रॉब्लम कि हम घर उजाड़ बैठते हैं और फिर उम्मीद रखते हैं कि बन जाए, संवर जाए। औरतें सहारा लेती हैं शुआ का, किसी ने सहारा लिया खवातीन मैगजीन का, किसी ने आसरा लिया संडे मैगजीन का,
किसी ने घर अपना जो है बिगड़ते हुए हालात को संभाला देने के लिए कभी उसने देखा सोनी चैनल, कभी उसने इंडिया के दीगर चैनल्स, कभी पाकिस्तान का जियो और बाकी सब कुछ ये लेकर के अपने जख्मों का इलाज ढूंढने लगी। मर्द है तो वो यारों दोस्तों में, लेकिन हम भूल गए कि टीवी की स्क्रीन और जिंदगी की हकीकी स्क्रीन में फर्क होता है। और ये भूल गए कि ड्रामा ड्रामा है, फिल्म फिल्म है। उसे देख के जख्मों का मरहम मत ढूंढिए, वो आपके घाव और गहरे कर देगा। औरत जब भी और मर्द जब भी चादर और चार दीवारी के रूप से बाहर निकला और दीन और शरीयत से हटा है तो इसकी इज्जत नीलाम हुई है। इसीलिए मैं कहा करता हूं, आपको मीडिया कहेगा आजाद हो जाओ, जान छुड़ाओ, ये करो वो करो, नहले को दहले का जवाब दो, ईंट का जवाब पत्थर से दो, ये करे तो केस कर दो, वो करे तो मीडिया बुला लो, ऐसे करे तो गले में हाथ डाल लो। नहीं, ये तेरी इज्जत और हिफाजत नहीं, घर और टूटेगा। दीन की चादर और चार दीवारी को सामने रख, इंशाअल्लाह औरत पे कोई हाथ नहीं डालेगा। मैं कहा करता हूं कि औरत जब दीन के कले में महफूज थी, चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को रखती थी, तो याद रहे औजे सुरैया से तारे तोड़ के ले आना तो मुमकिन था, मगर किसी औरत पे कोई दूसरा डोरे डाल जाए ये मुमकिन नहीं था। शेर के बालुओं में हाथ डालना तो मुमकिन था, लोगों ने देखा, मगर औरत की जुल्फों तक रसाई न मुमकिन थी। और सांप की गर्दन में हाथ डालना तो मुमकिन था, मगर किसी औरत की कमरिया तक जाना न मुमकिन था। भेड़िए की रानों पे पहुंचना तो आसान था, मगर एक औरत के कदमों तलक जो है रसाई मुमकिन नहीं थी। रात के अंधेरे में सुई को देखना तो आसान था, मगर दिन की रोशनी में किसी एक साहिब दिल और साहिब खाना एक मोमिन खातून तक रसाई नामुमकिन थी। कहीं ये मरियम थी, कहीं खतीजा थी, कहीं आयशा थी, मगर आज क्या बनी? बेटी तो उन्हीं की ठहरी, मगर आइडियल कुछ और बना तो इसका घर नहीं बचेगा। उसके बाद अगली चीज कि आपने अगर घर बचाना है तो एक नुक्ता जहन में रखिए, लड़ाई पैगंबरों के घर में भी हो जाती है। असल में हमने कुछ ख्वाब बुने होते हैं, शौहर ने ख्वाब देखे होते हैं, कुछ बीवी ने ख्वाब देखे होते हैं। बीवी समझती है कि जो जो बातें इसने मेरे साथ पहले करी हैं, और अल्लाह भला करे मोबाइल का और फ्री के पैकेज का और रात और दिन भर के जो है मुआमलात का, बड़े बड़े सबज ख्वाब उधर भी देखे होते हैं, उधर भी देखे, उसने भी दिखाए, उसने भी दिखाया। करीब आके हर चीज कशिश खो गई। क्यों? कुर्बतों में तो इंसान की मोहब्बत बढ़ा करती थी। ये कैसी कुर्बत है? बीवी ने समझा कि मेरा शौहर फरिश्ता सिफ्त होगा, और जो कुछ उसने अपना आप बताया था, इसने भी समझा कि जन्नत की हूर क्या होगी। दोनों ने एक दूसरे को बड़े बड़े खिताब दे लिए। जब करीब आके हकीकत देखी तो फिर उसके बाद ऊंच नीच, अल्लाह अकबर, क्या मामलात हुए। कायनात का सबसे आइडियल शौहर वक्त का पैगंबर होता है। आपको याद होगा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर में भी मामले बने, ऊंच नीच हुई, बीवियों से एला हुआ और 29 दिन की दूरियां रही, लेकिन याद रहे कि बोते कुछ हैं, काटते कुछ हैं। जब हमने कुछ बिछाकर, कैसे कहने वाले ने कहा था, कुछ लोग गुजारा करते हैं तस्बीह के चलते दानों पर, कुछ लोग बिछाकर कांटों को गुलशन की तवक्को रखते हैं। जो कांटे खुद बिछाए थे अब उन पे फूल आए, ये तेरे लिए मसला है। हमने कुंडलियां मिलाई, हमने क्रॉस मैचिंग करवाई, हमने कहा कॉम्बिनेशन करके देखो, कोई मसला तो नहीं बनेगा, शादी ठीक होगी कि नहीं। हमने हवाले कर दिया नजूमियों के, और नजूमी जिसे अपनी किस्मत का पता नहीं होता वो मुझे बताता है कर ले या नहीं कर ले। उसने कहा था स्टार मिलता है, हालात मिलते हैं, बिल्कुल ठीक है। अगर नहीं भी मिलते, वक्त की ईश्वर या राय क्यों नहीं, बंदर से शादी करवा के जरा जो है इसकी बुरी नजर उतार दो, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, फड्डे नहीं पड़ेंगे, लड़ाई नहीं होगी, झगड़ा नहीं होगा। हमने ये सारा करके देखा, मगर भूल गए हाथ की लकीरों पे ना जाए गालिब, नसीब उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। काश तू लकीर का फकीर न बनता, सोच के चलता, तेरा घर बचा रहता। उसके बाद एक और सबब जिससे घर टूटा, मगर हमने उस पर तवज्जो न दी। उस पर ध्यान देने के लिए
جو مجھے کہنا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے اندر اللہ نے جو طبی لچک رکھی ہے، اس لچک کو کبھی ختم نہ ہونے دینا۔ الاسٹکی اور لچک یہ جس چیز میں ہوتی ہے بڑی اچھی ہوتی ہے، مگر میں نے جو شروع میں شعر پڑھا تھا، کچھ وہ کھچے کھچے رہے، کچھ ہم تنے تنے۔ ارادہ دونوں کا تھا کہ چلیں گھر بچ جائے، لیکن کوشش یہ تھی کہ وہ منائے، اس نے کہا وہ منائے، اس نے کہا وہ جھکے، اس نے کہا یہ جھکے، مگر نہ جھک سکے اور اپنے اندر نرمی نہ پی۔ اور بعد میں جب الزام کوئی نہیں ملا تو ہم نے الزام بھی ایسے دی، اللہ معاف کرے۔ آپ نے وہ بی اے کی پنجابی میں پڑھا ہوگا، میرے ملک پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شوہر کو پوچھا گیا کہ تو نے طلاق کیوں دی ہے؟ کہنے لگا میری مرضی۔ بیوی کو طلاق نامہ ہاتھ میں ملا، کہنے لگی ولیہ اللہ دیا بندیا تو مینوں فارغ کرتا۔ جان لگیا اے تے دس بھی میرے کو غلطی کی ہوئی سی، تاکہ میں اگلے گھر جاؤں تو میرے ساتھ پھر یہ نہ ہو۔ کہنے لگا اور تو کچھ نہیں، تیرے اندر 4 گناہ تھے جس وجہ سے تو میرے گھر میں رہ نہیں سکی۔ کیا؟ آٹا گن دیاں ہلدی کیوں ہے تے بھین بھائیاں نوں ملدی کیوں ہے، اکھاں نوٹ کے سوندی کیوں ہے، کوئی مر جائے تے روندی کیوں ہے؟ کوئی سبب نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، مگر چھوٹے چھوٹے ایشوز کو اور ہم نے رائی کے پہاڑ بنائے اور پھر جرم گلے لگائے اور پھر اپنے ہی گھر کو اجاڑا۔ یہ گھر کسی اور کا نہیں اجڑا، ایسے مت کرنا۔ چھوٹے چھوٹے تنکوں کو آگ لگتی ہے تو بڑی بڑی لکڑیوں کو بھسم کر کے رکھ دیتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور بڑا سبب کہ یہ رشتہ بڑا نازک ہے، بنتے بنتے جوتے گھس جاتے ہیں، عمر لگتی ہے مگر ٹوٹنے میں ایک پل ایک سیکنڈ لگتا ہے، اور دنیا کی کوئی الفی کوئی گلو اس کو جوڑنے والا پھر نہیں ہے۔ اگر ایک بار اس میں درڑا آ گئی، دراز آ گئی، تو پھر یاد رکھ کہ اس کو ختم نہیں کیا جا سکے گا۔ ایک بہت بڑا سبب کہ شوہر اور بیوی دونوں ایک دوسرے کا پہچان نہیں کر سکتے کہ یہ نخرہ ہے یا روٹھنا ہے، یہ بڑا انتہائی، میں کہتا ہوں مرد اور عورت دونوں کو نفسیات کا پورا سائیکالوجیکلی عالم اور ماہر ہونا چاہیے۔ کئی گھروں کو طلاقیں ہم نے اس لیے ہوتے دیکھی کہ شوہر کو شکوہ تھا یہ جدوں ویکھ لو یہ موڈ ہی ہوندا ہے۔ جب دوسری طرف رابطہ کیا گیا، کہنے لگی اللہ کے بندو میرا موڈ کہاں ہے، میں تو نخرہ دکھا رہی ہوتی ہوں تھوڑا بہت، لیکن اسے سمجھ ہی نہیں ہے، معمولی بات سے میرے سے زیادہ بگڑ جاتا ہے۔ یہی حال دوسری طرف شوہروں کا ہے۔ ہر انسان کا اپنا ناز، اپنا انداز، اپنا نخرہ، اپنا طریقہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلی اور بنیادی چیز جس کے اوپر میاں بیوی کو غور کرنا چاہیے اور اپنے مد مقابل کو پڑھنا چاہیے وہ چیز ہونی چاہیے کہ اس کا نخرہ کہاں ہے اور روٹھنا کہاں ہے۔ اور پھر جب یہ چیز سمجھ آ گئی تو انشاءاللہ العزیز باقی معاملے بھی حل ہو جائیں گے۔ اگلی چیز کہ اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو فوری گرفت ہم کرتے ہیں۔ بیوی نے دیکھا یہ نہان گیا سی، اندر آواز پی ہوندی ہے، گلاں پیا کرتا ہے، اب اس نے وہیں پہ جو منہ میں آیا بول دیا، ایتھے مینوں کہندا نہان چلے، اندر پتہ نہیں کیڑی ماں نال لگا ہے۔ بس بے شک اس کے باس کا فون ہو اور اللہ نہ کرے کوئی ایمرجنسی کا ہو، بے شک اس کے اپنے ہی والدین کا ہو کہ اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو گیا ہے۔ ایک طلاق میں نے ایسی ہوتی دیکھی کہ فون آیا اور بتایا گیا کہ آپ کے سسر وفات پا گئے، باہر بیوی نے گالیاں دی، اور جب باہر نکلا تو صورتحال کچھ ایسی تھی۔ اور یہی کیفیت جو ہے شوہروں کی طرف اہلیہ کے ساتھ کہ اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ ہے، بے شک وہ اپنی بہن یا کسی رشتہ دار سے ہی بات کر رہی ہے، اس بنیاد پہ ہم گھر توڑ لیتے ہیں اور فوری گرفت جو ہے۔ حوصلہ کیجئے، یہ گرمنے والا مت کھائیے، منہ جلے گا، حوصلے سے کھائیں گے تو بات ہوگی۔ اسی طرح گھر ٹوٹنے کا ایک اور بہت بڑا سبب اور ہمارے اندر خامی ہے کہ سمجھانے کے لیے مرد بھی تانو تشنی، عورت کی بھی تانو تشنی، اس کا بھی تنزیہ انداز، اس کا بھی تنزیہ انداز، اور اس سے اگلا سٹیپ کے مناظرانہ بحث ہو جاتی ہے، جیسے ہم نے مناظرہ جیتنا ہوتا ہے۔ پھر کیا کہتا ہے؟ یہ کہندا مینوں بھی تیرا پتا، تو کلی فون تے میرے نال ہی نہیں اور بھی کئی، کہندی مینوں بھی پتا۔ پھر تو یہ مت کیجئے گا اللہ کے لیے، اپنے ماضی پہ پردہ رکھیے۔ اگر دوسرے پہ پردہ ڈال کے
کل قیامت کے دن رب سے امید کی جا سکتی ہے کہ میرے گناہوں پہ پردہ ڈالے گا. آج اپنے گھر پہ پردہ ڈالیے, حوصلہ رکھیے, اور اگر کوئی بات بھی ہے تو غلط جملہ مت بولیے. اور میری نظر میں دنیا میں بڑے بڑے آئیڈیل ہوتے ہیں, اس پہلو سے میرا آئیڈیل کھر ہے. آپ کہیں گے وہ تو بڑا بگڑا ہوا انسان ہے. نہیں, اس نے جو کچھ بھی دنیا میں کیا سامنے ہے. مجھے آج وہ چینل نہیں بھولتا کہ جب کسی نے انگلی اٹھائی اور کہنے لگا کہ اس طرح تیرے عورتوں سے, کہنے لگے انگلی نیچے کر, میں نے نکاح کیے ہیں, زنا نہیں کیا. اور پھر اگلی بات, اگر کسی عورت کو چھوڑا بھی ہے, طلاق ہوئی بھی ہے, بیویوں کی طرف سے جتنے مرضی جملے آئے, لیکن کھر کی زبان سے میں نے آج تک جملہ نہیں سنا. ایک انٹرویو پڑھا میں نے, اس کا کہنے لگا کہ جس سے زندگی میں ایک دن بھی, ایک لمحے کے لیے بھی تعلق رہا ہے, میں اس کو برا کہوں تو میں اپنے آپ کو برا کہہ رہا ہوں. اتنا حوصلہ رکھیے, اتنا حوصلہ, انشاءاللہ العزیز پھر نہیں مسئلہ بنے گا. اور اسی طرح یہ نعیم بخاری اور اس کی اہلیہ, آپ نے دیکھا ہوگا جدائی ان دونوں میں بھی ہوئی ہے, لیکن دونوں طرف سے شاید آپ کو سننے میں کچھ نہیں ملا ہوگا. قرآن نے کہا تھا رہنا ہے تو اچھے طریقے سے, چھوڑنا ہے تو اچھے طریقے سے. اس ڈھنگ کو سیکھیے. اس کے بعد ایک اور بات کہ غلطی ہو جاتی ہے بیوی سے یا شوہر سے, ہم سب سے سامنے سزا دینا شروع کر دیتے ہیں. یاد رہے, دو کام سامنے مت کیجئے گا, آپ کا گھر کبھی نہیں ٹوٹے گا. ایک, پیار سب کے سامنے نہیں, نظر لگے گی. اور ہمیں اللہ معاف کرے, ہم شروع میں مین بازار میں نکل آتے ہیں, دے ہاتھوں میں ہاتھ دے, بازوؤں میں بازو, کندھے پہ ہاتھ, چل لوکی ویکھن تے سڑن. نہیں, نظر بد لگی نا, وہاں گرے گا جہاں تجھے پتہ ہی نہیں. اور دوسرا, اگر دونوں نے لڑنا ہے تو یہ بیڈ روم کس لیے, کنڈی لگاؤ اندر. ہر چیز کا ایک اکھاڑا ہوتا ہے, اس کی ایک گراؤنڈ ہوتی ہے. اللہ نے میاں اور بیوی کو ایک گراؤنڈ دی ہے, یہ اس کا پردہ ہے. اپنے پردے میں رہیے, کوئی دوسرا شریک نہیں ہوگا. لیکن یہ ماں کے سامنے, باپ کے سامنے, ان کو خوش کرنے کے لیے بہنوں کے سامنے تو کرے گا نا, تو کل کو وہ بھی کرے گی تو دکھ ہوگا, پھر گھر ٹوٹیں گے. پھر تو کہے گا میری اماں کے سامنے بیزتی, میرے چچا کے سامنے, میرے سسر کے سامنے, میرے فلاں کے سامنے. نہیں, تنہائی میں اگر یہ ہو بھی گیا تو انشاءاللہ العزیز تیرا گھر بچا رہے گا. اور اس کے بعد سابقہ ہسٹری کا میں ذکر کر چکا, عزت اور وقار میں ایک دوسرے کا خیال رکھیے. انشاءاللہ العزیز بیوی کبھی بھی سائیکی مریض نہ بنے اور شوہر بھی سائیکی مریض نہ بنے, اگر یہ پرہیز کرے ان چیزوں سے. اور وہ چیز جو میں اب کہنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ عورت خاوند کو اپنے دل میں جگہ دے اور شوہر بھی اپنے دل میں جگہ دے, آخری لاک لگا دے. انشاءاللہ العزیز کبھی شکوہ نہیں ہوگا, کبھی پرابلم نہیں ہوگی. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, عموماً ہر بگاڑ اور فساد اس کا سبب پیچھے ہمارا ہاتھ ہوتا ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. سابقہ معاملات کو ہم دفن نہیں کرتے, دفناؤ. الخیر فیما اختارہ اللہ, جو رب نے دے دیا میرے لیے چنا وہی اچھا ہے. ہم نے کیا کیا ہوتا ہے, عہد و پیمان کیے ہوتے ہیں پہلے, اور بعد میں جب شوہر دیکھتے ہیں بیوی کے وہ جو خیالات اور خوابیں تھی وہ سامنے نہیں آتی, اور جو شوہر نے خواب دیکھے ہوتے تھے وہ پورے نہیں ہوتے. پھر اللہ معاف کرے وہ ہوتا ہے جو میرے ڈرائیور کے ساتھ ہوا. انتہائی شریف النفس نوجوان بچہ, شادی ہوئی اور دنیا آشش کرتی ہے کہ اللہ نے جس طرح کی اس کو بیوی دی ہے اللہ سب کو ایسی دے, حسن میں, جمال میں, شرم و حیا میں, اخلاق میں. اللہ نے بچے دیے, پوری گلی میں اس جیسے خوبصورت بچے نہیں ہیں, لیکن اس کے عہد و پیمان جہاں تھے وہ سوچ اپنی جگہ پہ اٹکی ہوئی. جب اس کا رشتہ ہو کے جانے لگا, فون کر کے کہتا ہے 2 بچے ہیں, اپنی بیوی موجود ہے, اور شاید وہ اس کے پاؤں کے برابر بھی نہ ہو, لیکن نظر وہاں, سوچ وہاں اٹکی ہے. فون کر کے کہتا ہے اس کی بارات میں ساتھ مت جانا, نہیں تو میں گولیاں کھا کے مر جاؤں گا. بس مجھے فون آیا, اس کی والدہ نے فون کیا کہ آپ کے ساتھ جو بیٹا جاتا تھا اس کی جو ہے وہ خودکشی کر لی ہے اس نے. میں بڑا حیران ہوا, پہنچے, جا کر کے دیکھا تو یہ اپنے ساتھ جو ذہن اٹکائے ہوئے ہیں, اس پہ رب کی تقدیر پہ راضی ہو جا, جو رب نے تیرے لیے چنا اچھائی ہے, جو مل گیا اسے نصیب جان, جو نہیں ملا اسے بھول جا.
मगर हम जब भुलाते नहीं, बीवी नहीं भुलाती या शौहर नहीं भुलाता, तो फिर घर टूटते हैं। नसीबों का यसीबुक, जो तेरा नसीब है वो तेरे तक पहुंच गया, और ना कहे ये मेरे नसीब की बारिशें वो किसी और की छत पे बरस गई। तेरा रब कभी नहीं होने देता, जो तेरे नसीब का कतरा है वो तेरे घर पे आएगा। और ये मत कहा कर मैं नसीब था किसी और का, मुझे चाहता कोई और था। यूं कहा कर मैं इल्जाम उनको देता था, कसूर अपना निकला। अपने गिरेबान में झांक, अपने नसीब पे खुश हो, तेरी जिंदगी जन्नत बन जाएगी। और उसके बाद शौहर और बीवी इन दोनों को मिजाज शनास भी होना चाहिए। टाइम मुझे बता दीजिएगा, घड़ी मेरे पास नहीं है, ये अमल घड़ी दे दें। हजरात, ये हम मिजाज शनासी नहीं करते। हम ये तो देख लेते हैं कि किसी के सर में जुएं कितनी है, और ये हम देख लेते हैं कि शौहर के बाल कितने सफेद हैं। तिल तक तो गिन लिए जाते हैं, लेकिन अगर दोनों ने कुछ नहीं देखा गिना होता तो वो ये है कि दोनों एक दूसरे का मिजाज नहीं पढ़ते। दुनिया जहां के हम रंग ले लेंगे। मैं आया, अभी इरफान साहब आपके माशाल्लाह कसूर वाले साथी शिकवा कर रहे थे कि हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं खवातीन से मुतल्लका ज्यादा हैं। हम पांव के नाखनों से लेकर सर के बालों तक रंग वो ढूंढते हैं कि जो हमें नुमाया कर दे, दुनिया आश्चर्य करे। मेरे नाखनों जैसा कलर किसी का ना हो, मेरे पांव जैसा रंग किसी का ना हो, मेरी जिल्द जैसी शाइनिंग किसी का ना हो, मेरे बालों जैसी डाई किसी की ना हो, मेरे कपड़ों जैसा स्टाइल किसी का ना हो। लेकिन कभी यह भी सोचा कि शौहर बीवी को कहे, बीवी शौहर को कहे, हम मिजाज बन जाएं, मुझे अपने रंग में रंग दो, मेरे सारे रंग उतार दो, मुझे साबिका घर वाले माँ बाप के रंग की जरूरत नहीं, मुझे तेरे पिछली सोचों वाले रंग नहीं चाहिए। जो तेरा रंग है वो मेरा रंग है, जो तेरा ढंग है वो मेरा ढंग है, जो तू कहेगा वो मैं करूंगी, जो मैं कह रही हूं वो तू बोलेगा। ये दोनों यकजान हो जाएं तो इंशाअल्लाह कभी दुख नहीं होगा। मगर हमने रंगा, किसी ने हमसाए के रंग में, किसी ने हमसाई के रंग में। दुनिया के सारे रंग तुझे फायदा नहीं देंगे अगर अपना रंग काम ना आया। और अगली बात, एतदाल कर नफरत में और मोहब्बत में। मैंने पहले भी बताया था, मर्द समझ ले कि दुनिया में सब हूरे नहीं, और औरत समझ ले कि दुनिया में सारे फरिश्ते नहीं। यही है जो तेरा है, यही सब कुछ है, इस पे राजी हो जा। मुझे वो बात नहीं बोलती। दुनिया के सबसे बदतरीन चेहरे वाला एक मर्द गुजरा है, नाम नहीं बताऊंगा, आप बाद में कहेंगे कि जनाब आपने नाम लिया। इसको रब ने दुनिया की खूबसूरत तरीन बीवी दी। एक दिन शौहर कहने लगा, अहलिया एक बात तो बता, मैं दुनिया के बदसूरत इंसान, लोग मेरी तरफ देखना भी गवारा नहीं करते, और तू जब से मेरे घर में आई है तूने कभी शिकवा ही नहीं किया। कहती देख, दुनिया की नजर में तू भले बदसूरत है, लेकिन तेरी कोई नेकी है जो तेरे रब को अच्छी लगी है। रब सूरतें नहीं देखता, रब दिल देखता है। ये तेरी कोई नेकी है कि रब ने तुझे मेरी जैसी खूबसूरत बीवी दे दी है, और रब चेहरों को नहीं देखता। मेरे अंदर कोई कमी है जो रब ने मुझे तेरे जैसा शौहर दे दिया है। हजरात, काश हमारे अंदर ये जुर्रत पैदा हो जाए और हम अपने आप को, और फिर रूठने वाला जुमला मैं दोबारा दोहराऊंगा, मर्दों को आदत ज्यादा होती है रूठने की, लेकिन चैनल्स ने ये गेम बदल दी है और गेंद अब दूसरे कोर्ट में चली गई है। अब माशाल्लाह घर वालियां ज्यादा रूठती हैं। और याद रहे, दोनों की नफ्सियात में, मर्द होने के नाते औरत भी रूठे हक है उसका, शौहर भी रूठे हक है उसका। मर्द गलत भी हो मगर इसकी नफ्सियात होती है कि मनावे फिर भी औरत। और रूठने में पहल ना कीजिए, लेकिन मनाने में पहल जरूर कीजिए। बेशक आप गलती पे हैं, आप कुछ गलत नहीं कर रहे, आप अपने घर को बचा रहे हैं। और आंधियों से अगर कोई चीज नीचे बैठ भी जाए तो फसल को सहारा देके उठाया जाता है, ना उठे तो मजीद टेकें दी जाती हैं। कोशिश कीजिएगा घर संवर जाएगा। एक और चीज, घरों के टूटने का सबब, बाहर फ्रेश, घर में आए तो उबूसन कम तरीरा। शौहर बाहर है, दोस्तों में गप्पे, चेहरे पे मुस्कुराहट। औरत घर है, मियां घर नहीं, सहेलियों में कह के, मगर जो ही बाहर घर की बेल हुई, इसने माथे पे पट्टी बांधी,
रंग बदल लिया, ढंग बदल लिया। शौहर घर में आया तो अकड़ा हुआ, चेहरा जो है माशाल्लाह बुसा हुआ, और माथे के ऊपर तेवर नहीं। अपने घर को बचाने के लिए हजारों चीजों से आप बच सकते हैं। अपने चेहरे पे हल्की सी मुस्कान रखिए, हल्की सी मुस्कुराहट, थोड़ी सी मुस्कुराहट। मैं नहीं कह रहा, महबूब ने कहा था वला तहतकिरन्न मिनल मारूफ शैयन वलौ अन तलका अखाका बिवजहिन तलक। मामूली सी चेहरे पे मुस्कुराहट रख के मिल, पूरी दुनिया तेरी है। कहने वालों ने भी कहा था अल बशाशत हिबालतुल मवद्दा, ये तेरे चेहरे की मुस्कान मोहब्बत का फंदा है, ये किसी को जाने नहीं देगी। और हमारी सूरत हाल हमारे सामने है। इसी तरह प्यार के जुमलों में पहल कीजिए। मुमकिन है कि शौहर ऐसा ना मिले कि जो रोमानवी हो, जिसके ख्वाब देखे थे, बीवी ऐसी ना मिले जो रोमांटिक हो। असा अन तकरहू शैयन व हुवा खैरुल लकुम, लेकिन मोहब्बत भरे किरदार के साथ आप पहल करना सीखें और अपनी मौजूदगी और अदम मौजूदगी में प्यार भरी गुफ्तगू का इजहार कीजिए। हम क्या करते हैं, सामने तो बहुत मीठे मीठे जानदे ही बड़ा बन दई है पूरे दिना दई, हुण की करिए होया जो घर वाला, कुछ ख्याल रखना पैंदा। और जाहिर है ये जो बीवियां हैं ये दूसरे की भी बीवियां हैं, ये अपने शौहर से बात करेंगी, वो तेरे शौहर का दोस्त है, कहीं ना कहीं बात पहुंचेगी। तो मौजूदगी और अदम मौजूदगी दोनों में एक ही बात, यही शौहर को चाहिए। इंशाअल्लाह अजीज आपकी इज्जत होगी। मैं यहां एक वाकया सुनाना चाहता हूं। एक नाम आपने सुना होगा, फातिमा। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी नहीं है, बनी उमैया खानदान की शहजादी है। बाप भी बादशाह है, भाई भी बादशाह हैं और शौहर भी बादशाह है। सैयदना उमर इब्न अब्दुल अजीज की अहलिया है। ये बहनों के लिए भी सुनने वाली बात है और भाइयों के लिए भी। उमर बिन अब्दुल अजीज अपने खानदान के शहजादे थे। अजीब ठाठ बाट की जिंदगी थी, मगर जब हुक्मरान बने तो सबसे पहले अपनी बीवी को बुलाया। कहने लगे तेरे हाथों में कंगन, कानों में बालियां, ये तेरा जेवर मेरी रियाया की सब औरतों के पास नहीं, इनको उतारो बैतुल माल में जमा करवाओ, ताकि कोई ये ना सोचे कि उमर बिन अब्दुल अजीज बादशाह, उसकी अहलिया के पास तो इतना सोना और जेवर है और मैं मारूम हूं। मैं ये नहीं सुनना चाहता। अहलिया ने भी जमा करवा दिए। जब उमर बिन अब्दुल अजीज की वफात हुई तो बैतुल माल का निगरान वो जेवर वो कंगन लेके आया और कहने लगा फातिमा शहजादी, आपने शौहर की वजह से जमा करवाए थे, मैं जानता हूं आपकी जाती मिल्कियत है, आप अपना माल वापिस ले लें। बीवी ने जो बोल बोला, काबा के रब की कसम सोने के पानी से लिखने वाला, कहने लगी बैतुल माल के निगरान ले जा, वापिस ले जा। कल जिस तरह मैं अपने शौहर की जिंदगी में उनके सामने उनका हया करती थी, आज वो टनो मन मट्टी के नीचे कब्र में है, मुझे आज भी उनकी उतनी हया है। मैं ये कंगन अपने वजूद में नहीं देखना चाहती जैसे मुझे उनकी मौजूदगी में शर्म आती थी। आज उनकी वफात के बाद भी मेरी नजर में उनकी कदर और हया उतनी ही है। ईमान से बताइए, जब मां बहन बेटी, उसकी तरबियत इस नहज पे उठी होगी। और इसी तरीके से जो हमारे आखिरी 5 मिनट हैं, इनमें छोटे छोटे टोटके माशाअल्लाह हमारे घरों के उजड़ने का एक बहुत बड़ा सबब। शौहर सारा दिन काम से थका आएगा और उसकी कोशिश होगी कि काश कोई वेलकम करे। वो अपने रिश्तेदारों, दोस्तों, यारों की जब मजलिसों में या दावतों पे जाता है, देखा यार मेरे दोस्त की बीवी अभी बाहर गाड़ी ने हारन नहीं दिया, उसने गेट खोला, वो पुरतपाक तरीके से आई, उसने वेलकम दिया, उसने स्माइल पास की, अपने घर जाके दिया, दस्तक दी, कुंडी खड़काई, बेल पे बेल दी, अंदर से आवाज आई मर चले सबर कर, ड्रामे का सीन लंघ चले, आखिरी किस्ते आ जानी है। जब ये सुना तो क्या ख्याल है, उसे प्यार आएगा, मोहब्बत आएगी, इज्जत मिली है उसे। बीवी का हक है, जिम्मेदारी है। अगर मेरी बहनें माएं सुन रही हैं, इस बात को नोट करें, आप तंदूर पे रोटी क्यों नहीं लगा रही, आप चूल्हे पे हंडिया क्यों नहीं चढ़ाई, जो मर्जी काम है सबको पीछे छोड़ दीजिए। शौहर को बवक्ते आमद दरवाजे पे जो है मिलिए, वेलकम कीजिए, तपाक से इस्तकबाल कीजिए, बच्चों को साथ लेके जाइए। इंशाअल्लाह अजीज मुझे उम्मीद है कि जिंदगी भर ये आपका स्टाइल भूलेगा नहीं और आपके घर को कुछ होने वाला नहीं।
جب احساس ہوگا کہ مجھے میری اہلیہ اتنا جو ہے پریفر کرتی ہے، اتنا خیال رکھتی ہے اور میرے بچوں کو لا کے ان کی تربیت کر رہی ہے، زندگی بھر کی تھکن جو ہے وہ شوہر کی ختم ہو جاتی ہے اگر دروازے کے اوپر اس کے گھر والے اتنا استقبال کر لیں۔ اس میں کچھ لگتا تو نہیں ہے مگر الحمدللہ زندگی میں بہت کچھ ملتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز جو ہمارے گھروں میں نہیں ہو رہی اور میں معذرت سے کہوں گا ہونی چاہیے، ہم نے دنیا جہاں کی کری میں کل تک جب تبت اور فیئر اینڈ لولی تھی اللہ کا شکر ہے گزارا تھا، مگر اب دکاندار پریشان ہیں، بڑی بڑی جرنل اور سپر سٹور والے کہ کس کمپنی کو کون سا پورشن دے، اتنی آئٹمز آ گئی۔ لیکن یہ سب کس کے لیے ہیں کہ جب بازار جانا ہوتا ہے، جب شادی پہ جانا ہوتا ہے، جب رشتہ داروں کے ہاں جانا ہوتا ہے تے میاں آ کے یہی پوچھ لوے سوٹ نہیں بدلیا، اگو کہنا ہے پسینہ مڑکا لائٹ ہے کوئی نہیں، تینوں پتہ ہی ہے پھر کام کار تپڑیاں لے ہن کپڑے پھر ایتھے کی نہیں۔ سب سے زیادہ ایک مرد ہونے کے ناطے اس نفسیات کو سمجھیے کہ کائنات کے اندر عورت کو اگر اللہ نے کچھ دیا ہے تو وہ اپنے بناؤ سنگھار پہ غور کرے۔ اور میں مردوں کو بھی کہوں گا یہ بھی ماشاءاللہ حال انہاں دا بھی اداں دا ہی ہوندا ہے، شادی پہ دیگر بیعت لوگوں کے پاس جائیں گے تو بہت بنے سمرے، گھر چون گے تو اداں دا ہی حال، جے 2 منٹ بہنا بھی پے جائے لے آئی ذرا توتی لے آئی ٹروزر، نہیں بھائی اس کو بھی تھوڑا سا پریفر کریں۔ میں یہاں حضرت عبداللہ بن عباس رسول اللہ علیہ وسلم کے کزن کی مثال دیتا ہوں۔ ایک دن سرما پہنا ہوا، لوگوں نے کہا ابن عباس بڑے سرمے پائے جے، کہنے لگے جس طرح میرے دل کی تمنا ہوتی ہے کہ میری بیوی میرے لیے بنے سمرے، اس کی بھی خواہش ہے کہ میں اس کے لیے بنوں سمروں، مجھے بھی اس کا لحاظ رکھنا، لہذا ان چیزوں کو سمجھیے گا۔ انشاءاللہ العزیز آپ کی نظریں کہیں ایک ہی جگہ ہوں گی اور آپ کو کبھی شکوہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کو مد نظر رکھیے۔ شوہر مت سمجھے کہ میں اس کا حاکم ہوں، یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ غلط کیا گیا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم نہیں ہے، مرد عورت کو سہارا دینے والی ٹیک ہے۔ قوام کا معنی ہے یہ مائک میرے تک کیسے کھڑا ہے منہ کے سامنے کہ اس کے پیچھے یہ قوام ہے جو اس کو کھڑا کر کے یہاں میرے سامنے اس کا فوکس بنا رہا ہے، زاویہ اور اینگل دے رہا ہے۔ عورت اکیلے جہاں میں نہیں چل سکتی، نہیں ٹھہر سکتی۔ الرجال قوامون علی النساء، یہ مرد ہیں کہ جن کے سہارے رب نے عورتوں کو کھڑا کر دیا ہے۔ اس لیے عورت شوہر کے بغیر کبھی کھڑی نہیں ہو سکتی، باپ بھائی باقی رشتہ دار اسے کھڑا نہیں کر پاتے۔ شوہر تن کے بغیر جتنا بھی ہے، بے شک کوئی بھی ہے، اس کو عزت اور احترام ہے، اطاعت شیاری کرے اور مرد بھی دھیان رکھے۔ اور جب آئے تو ایک ہی بات ہے کہ کلیاں نہ بچھاؤ راہوں میں، ہم پل کے بچھانے والے ہیں۔ جسمانی حقوق کا پورا خیال رکھتے ہوئے شوہر کی خدمت اور امور میں معاونت، شوہر کا حد درجہ احترام، کامیابی کا سنہری نسخہ اور آخری نسخہ دے کے بات ختم کر دوں کہ آپ جو کسی سے امید رکھتے ہیں نا کہ یہ چیزیں مجھے ملیں، آپ لسٹ بنا لیں۔ میں نے ایک دن لسٹ بنائی شوہر ہونے کے ناطے کہ مجھے کیا کیا چیزیں چاہیے بیوی سے، گنتا چلا گیا، جب یاد آتی کاغذ رکھا ہوا گاڑی میں، لسٹ بنتے بنتے 250 تک چلی گئی۔ میں نے قلم کو بھی چھوڑ دیا، سوچ بھی چھوڑ دی کہ یار وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي، یہ قرآن نے کہا ہے نا کہ جتنے تمہارے حقوق ہیں ان کے بھی ہیں۔ لسٹ اتنی لمبی بنا کہ جتنی خود بھی پے کر سکے، لسٹ اتنی رکھ، اور پھر جتنا احترام جو دنیا میں چاہتے ہو۔ کامیابی کا اصول میں نے نہیں، محبوب نے دیا تھا کہ جو چیز چاہتے ہو کہ مجھے ملے وہ چیز دنیا میں بانٹنا شروع کر دو، تمہیں ریٹرن میں ملے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میری عزت کرے، آپ عزت کرنا شروع کر دیں۔ آپ بچے کو جھک کے ملیں گے، جھکنا تو پڑے گا کیونکہ بچے کا قد چھوٹا ہے، آپ کا قد بڑا ہے، وہ تو 2 پاؤں کتنے اٹھا لے گا، آخر جھکنا تو آپ کو پڑنا ہے۔ جب آپ بچے کے لیے پیار سے جھکے ہیں، سمائل دی ہے، آپ نے اس کی عزت کی ہے، تو آپ نے اصل میں اپنی عزت کروائی ہے۔ کب آپ گلی سے گزریں گے تو کہے گا یہ فلاں انکل ہیں، یہ فلاں چچو ہیں، یہ بڑے میٹھے بولتے ہیں، مجھے جھک کے ملتے ہیں، مجھے پیار کرتے ہیں، وہ آپ کی عزت کرے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا آپ سے خوش اخلاقی سے بولے تو برا مت بولنا، آپ کے نوکر بھی آپ کو خوش اخلاق ہو کے ملیں گے۔ لیکن اگر آپ کی زبان میں توں تکار رہی، بیوی نو تو کہو جی توں کر کے بولے، او اگو کہے تسی نہیں،
تو پھر بے ادبی نہیں ہے کہ الفاظ برابر کر لیجئے، انشاءاللہ میرا رب عزت دے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو سمائل ملے، دنیا کو سمائل بانٹیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں مجھے امن ملے، دنیا میں امن بانٹیے۔ اگر آپ سکون چاہتے ہیں تو دوسروں کو سکون دو، سکون واپس ملے گا۔ حضرات بڑی ساری باتیں ہیں، لیکن وقت اور سوئی تقاضا کرتی ہے کہ یہاں پہ بات کو روکوں۔ یہ ایک تمہید ہے، انشاءاللہ اگر اس بیس کے اوپر آپ نے اپنے پیار کی اور گھر کی بلڈنگ کھڑی رکھی، انشاءاللہ العزیز کبھی معاملہ نہیں بنے گا۔ اور وہ منظر مت بھولیے کہ محبوب نے کہا جس عورت نے رب کا خیال رکھا، نماز پڑھی، روزہ رکھا، شوہر کی فرما برداری کی، وہ جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ قیامت کو تو کھلے، رب گھر جنت بنا دیتا ہے۔ اور مردوں میں سب سے اچھا کون ہے؟ خیرکم خیرکم کون ہے؟ خیرکم تم سب میں سے اچھا کون ہے؟ کون ہے؟ دوستوں کے لیے اچھا نہیں۔ محبوب نے یہ نہیں بولا جو ابا کے لیے اچھا ہے، یہ نہیں کہا جو اماں کے لیے، ان کے حق ہیں، انہیں ملیں گے، لیکن سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے، اہل خانہ کے لیے اچھا ہے۔ آپ اس یونٹ کو قائم رکھیں، اگلے سارے یونٹ قائم رہیں گے۔ اگر یہ یونٹ ٹوٹ گیا تو باقی کسی یونٹ کی کوئی ویلیو نہیں۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔